سامعین گرامی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، بلکہ بچہ جانتا ہے کہ یہ قرآن لاریب ہے، اور لاریب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ خود اللہ نے کہا کہ یہ قرآن لاریب ہے۔ قرآن کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن نے کہا لوگوں مجھے پڑھتے ہو، بتاؤ میں کون ہوں؟ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میرا حیثیت کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے کہ معاذ اللہ یہ تو بدل دیا گیا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ نعوذ باللہ یہ تو شرابیہ نے لکھا ہے۔ اس لیے 114 سورتوں میں سے پہلی سورت کا پہلا لفظ الف لام میم ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے کہ پہلا میرا حیثیت پڑھ، پھر آگے چل، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ الف لام میم، الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، اللہ نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے مراد جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا کہ میں لا رہا ہوں۔ میم سے مراد محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سینے پر اترا ہے۔ اب اگر تو الف لام میم پر شک کرے گا تو کافر بن جائے گا۔ جناب والا، بھیجنے والا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، اور جس کے سینے پر اتری وہ نبیوں کا سردار ہو۔ اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا، جبرائیل کو کہے گا، مصطفیٰ کو کہے گا۔ خدا کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جاتا ہے، نبی کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جاتا ہے، مصطفیٰ کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جاتا ہے، جبرائیل کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جاتا ہے۔ جب خدا سچا، مصطفیٰ سچا، جبرائیل سچا، تو مجھے کہنے دو کہ جو کتاب خدا نے بھیجی، جبرائیل کے ذریعے بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری، وہ سچی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سامعین گرامی، توجہ کرنا، قرآن میں 18,000 علوم ہے۔ سائنس قرآن میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے۔ جغرافیہ قرآن میں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے۔ لوگ تو صحیح قرآن، جغرافیہ اور سائنس قرآن میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا بانی قرآن ہے۔ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہاز کیوں نہیں بنائے گئے؟ ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ جدید مشینریاں کیوں نہیں تھی؟ وائرلیس سسٹم کیوں نہیں تھی؟ تو معلوم ہوا کہ سائنس کا بانی قرآن ہے۔ جن اشیاء سے تم نے سائنس بنائی ان کو لوگ سجدہ کرتے تھے، ان کو توڑا کیسے جائے؟ جب قرآن اترا تو اس نے آ کر کہا کہ پتھر خدا نہیں، چاند خدا نہیں، ستارہ خدا نہیں، سورج خدا نہیں، درخت خدا نہیں۔ اگر یہ خدا رہتے تو ان کو توڑا نہ جاتا، اگر یہ خدا رہتے تو ان پر تحقیق نہ ہوتی، اگر یہ خدا رہتے تو ان پر ریسرچ نہ ہوتی۔ میرے محمد نے آ کر بتایا کہ سجدہ کے لیے درخت نہیں، میرے محمد نے آ کر بتایا کہ سجدہ کے لیے پتھر نہیں، میرے محمد نے آ کر بتایا کہ سجدہ کے لیے سورج نہیں، میرے محمد نے آ کر بتایا کہ سجدہ کے لیے ستارہ نہیں، بلکہ چاند بھی، ستارہ بھی، سورج بھی، درخت اور پتھر بھی تیرے نوکر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو تیرا نوکر بنایا۔ اب تو نے ریسرچ شروع کی اور سائنس کا آغاز کیا۔ جیل دوستوں، یہ تو آپ جو جدید ٹیکنالوجی، جدید مشینریاں دیکھے، یہ سب کچھ میرے آقا کے صدقے سے ملا ہے، تو معلوم ہوا کہ سائنس کا بانی قرآن ہے۔
سائنس کا بانی اسلام ہے، سائنس کا بانی مصطفیٰ ہے۔ قرآن وظیفہ ہے، صحیفہ ہے، دعا ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے۔ وما علینا الا